الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم ونهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعة المال۔ میرے محترم سامعین، فضول خرچی اور اسراف، اس کو اللہ رب العزت نے ناپسند فرمایا ہے۔ اسراف کہتے ہیں حد سے زیادہ گزر جانے کو، یعنی جس جگہ پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں وہاں پر آپ خرچ کر جائیں، جس چیز کو خریدنے کی ضرورت نہیں اس چیز کو آپ خرید لیں، جس چیز کا خرچ کرنا ضروری نہیں، جس جگہ پر خرچ کرنا ضروری نہیں وہاں پر آپ خرچ کر لیں، تو تمام چیزیں اسراف میں شامل ہیں۔ اس کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، جس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ شادی کے موقع پر کی جانے والی تمام کی تمام رسومات اور ان میں خرچ کیا جانے والا مال، یہ سب کا سب فضول خرچی میں آتا ہے، اسراف میں آتا ہے۔ اسلام میں خوشی سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اس خوشی کو اسلامی طریقے پر منانا، اسلام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے منانا، اس کا کہا گیا ہے۔ جو بیجا قسم کی غیر مسلموں کی رسمیں ادا کی جاتی ہیں، ان تمام رسموں پر جو پیسہ ضائع کیا جاتا ہے اور پھر گناہوں کے کام کیے جاتے ہیں، اور ان گناہوں کے کاموں کو کرنے کے لیے جو پیسہ ضائع کیا جاتا ہے، تمام کا تمام فضول خرچی میں آتا ہے۔ ایسے ہی غمی کے موقع پر اسلام میں غم کو منایا گیا ہے۔ کسی بھی چیز کا غم ہے، اسلام نے اس کا لحاظ رکھا ہے، لیکن اس غم کے موقع پر صرف نمائش کے لیے، واہ واہ کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے قرض تک لے کر جو مال خرچ کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ کہیں گے کیا بات ہے، اس قدر انہوں نے صدقہ خیرات کر دیا اس غمی کے موقع پر، یہ بھی فضول خرچ میں آتا ہے۔ ایسے ہی اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ مکانات بنا لینا، ضرورت سے زیادہ اس مکان کی سجاوٹ کر لینا، اور گھر کے اندر ضرورت سے زیادہ چیزوں کا بنا لینا، بچوں کے کھیل کود کے کھلونوں کا ضرورت سے زیادہ بنا لینا، یہ تمام کا تمام فضول خرچی میں آتا ہے۔ ایسے ہی شب برات ہو یا رمضان المبارک میں ختم قرآن کی محفل ہو، تو ان تمام محافل پر جو چراغاں کیا جاتا ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شب برات اور رمضان کی 27ویں شب اور لیلۃ القدر کی رات، یہ تمام کے تمام ابتدائی اسلام میں تھا، لیکن کسی شب برات پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تلقین نہیں فرمائی، چراغاں کیا جائے، آتش بازی کی جائے، اور لوگ مسلمان آتش بازی اتنی زیادہ کرتے ہیں اور اس آتش بازی میں پیسہ اڑاتے ہیں، یہ تمام کا تمام فضول خرچی میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو مختلف قسم کے تہوار ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پروگرام ہوتے ہیں، جیسے منگنی کا پروگرام ہے، ختنے کا پروگرام ہے، عقیقے کا موقع ہے، ان تمام موقعوں پر ریاکاری اور تفاخر کے لیے آپ نے بچے کا ختنہ کرنا ہے، رشتہ داروں کو بلانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اگر بلا لیا ہے تو اس میں اتنا زیادہ اسراف کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ بچے کا عقیقہ کرنا سنت ہے، لیکن اس سنت میں اس حد تک غلو کر جانا بلکہ مستحب ہے، اس حد تک غلو کر جانا کہ قرض لے کر بھی اس کو پورا کرنا اور بڑے زور و شور سے اس کو ادا کرنا،
آپ کی پہنچ نہیں ہے لیکن پھر بھی ادا کرنا یہ دین اسلام میں منع ہے۔ ایسے ہی منگنی کے موقع پر کی جانے والی تمام کی تمام رسومات اور ان میں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور جس طرح کی خرافات کی جاتی ہیں یہ بھی دین اسلام میں منع ہے۔ ایسے ہی جلسے جلوسوں کے موقع پر جو رقم بے دریغی سے خرچ کی جاتی ہے، جلسے جلوسوں کے موقع پر جس پیسے کو لٹایا جاتا ہے، بہایا جاتا ہے، وہ تمام کا تمام فضول خرچی میں آتا ہے۔ تو اسراف، فضول خرچی ان تمام مواقع پر عام طور پر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمانے کلو واشربو، کھاؤ پیو، خوب مزے اڑاؤ، لیکن ولا تسرفو، کھانے پینے کے اندر، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کی مین ضروریات میں سے ہے۔ فضول خرچی مت کرو، حد سے زیادہ تجاوز مت کرو، کیونکہ اللہ رب العزت حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ جس جگہ پر آپ خرچ کر رہے ہیں، جس چیز کو آپ خرید رہے ہیں، اس چیز کے خرچ کرنے سے پہلے اور اس چیز کو خریدنے سے پہلے آپ ایک لمحے کے لیے رکیے اور ایک لمحے کے لیے تصور کریں، کیا اس چیز کی، جس چیز کو میں خرید رہا ہوں، واقعی ضرورت ہے؟ اس جگہ پر جہاں پر میں خرچ کر رہا ہوں واقعی خرچ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا یہاں پر جو میں خرچ کر رہا ہوں اس کے خرچ کرنے پر میرے دین یا دنیا کا کوئی فائدہ جڑا ہوا ہے؟ اگر آپ کے اس خرچ کرنے کے ساتھ دین اور دنیا کا کوئی فائدہ وابستہ نہیں تو سمجھ لیجئے وہ خرچ کرنا فضول خرچی ہے، وہ خریدنا فضول خرچی ہے، اور ایسے خریدنے اور خرچ کرنے کو اللہ رب العزت ناپسند فرماتے ہیں، اور فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ حد سے زیادہ خرچ کرنے والے اور یہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور جو شیطان کا بھائی بن جائے، جو شیطان کے گروہ میں شامل ہو جائے، یقیناً شیطان اسے ورگلائے گا، شیطان اسے گناہ کے کاموں میں ملوث کروا دے گا، شیطان اسے اللہ کی نافرمانی کروائے گا، اسے دن بدن اطاعت سے دور لے جاتا جائے گا۔ اور جو شیطان کا بھائی نہیں ہوگا، فضول خرچی سے بچے گا، وہ اللہ رب العزت کی مدد اور تائید میں آ جائے گا۔ اللہ رب العزت اسے اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اسے نافرمانی سے بچائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فضول خرچی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔